السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے میں اظہار خیال کروں گا اور اپنے جو ہے وہ بیان کروں گا کہ مسلم امہ جو ہے وہ میدان عمل میں راہ افراد کیوں کی ہوئی ہے۔ میری مسلسل سے جو ویڈیو بنانے کی مقصدیت تھی، جو میں اتنے سالوں سے ویڈیو بنا رہا تھا، وہ مسلم امہ میں ایمان کی طاقت پیدا کرنا، ایمان کی حیات پیدا کرنا، ان میں بیداری کا جذبہ پیدا کرنا کہ وہ بیدار ہو جائے خواب غفلت سے، اور یہ زندگی میں انہوں نے آب حیات نہیں پیا ہوا۔ ہر کوئی مرے گا، ہر کوئی مرے گا، مگر حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مگر ہم اشتعال انگیز باتوں سے اور خالی نعروں سے اور جعلی جھوٹ سے اور یوٹرن سے پرے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم زندگی کی مقصدیت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ آج کل 2 دن پہلے افغانستان میں زلزلہ آیا، 2000 سے زیادہ اموات واقع ہو چکی ہوئی ہیں، اور دیکھا جائے تو زندگی سے رائے فرار، موت سے رائے فرار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو سانسیں آپ کو ملی ہوئی ہیں تو آپ میدان عمل میں بھی رہتے ہوئے آپ زندہ رہیں گے، اور اگر آپ نے کاتب تقدیر نے آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے تو آپ پھر کسی بھی حوادث کی شکار ہو کے آپ زندگی کے بازی آ جائیں گے، مگر جو قدم خدا کی بارگاہ کے لیے اٹھیں گے تو وہ ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جو گمراہی میں، غفلت میں اور اغیار کے اپنائے ہوئے رویوں کو ہم دیکھیں گے اور ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی سانسوں کی بھیک مانگیں گے تو یقیناً ہم آپ سے بہت پرے چلے جائیں گے، اور ہم اپنی داستان خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس، یہی چیز ہماری تربیت اور یہی چیز ہمارے سوچ، اشراق، شعور، ادراک اور نیتوں کی عکاس ہوتی ہے۔ تو لہذا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ مسلسل مظالم سہنے کے باوجود، عالمی سطح پہ مدد کے لیے پکارنے کے باوجود، مسلم امہ کو بیدار کرنے کے باوجود فلسطینیوں کی کسی نے مدد نہ کی۔ ایک طرف سعودی شہزادہ کبھی امریکہ سے اپنی آزادی کی بھیک مانگتا ہے، اور کبھی اپنے تحفظ کا رشیا سے اظہار کرتا ہے، اور کبھی کہیں، اور یہی نہیں ہے، سینماز کا آغاز ہو جانا سعودی عرب میں عورتوں کو ایک اس کا نام کیا ہے، ایک پبلسٹی کے طور پہ پیش کرنا کہ ان کو ہر طرح کی اس لحاظ سے آزادیاں دے دینا کہ جو مغرب کی آغوش میں پلنے والی آزادیاں ہیں، اور ایسی آزادیاں جو ایمان کی حرارت چھین لیں، اور مرد مجاہدین کے پیدا کرنے کا تصور، اور عورتوں میں ایمان و شرم و حیا کا جو تصور ہے، اور اس گھر کے مورچے میں کاربند رہتے ہوئے قوموں کے بچوں کی تربیت کرنا اور اسے میدان عمل کے لیے ابھارنا، یہ جب ماؤں میں ختم ہو جاتا ہے تو یقیناً قومیں جو ہے وہ تباہ برباد ہوتی ہیں۔ آج امت مسلمہ میں نہ تو اچھا علماء دین نظر آتے ہیں، نہ اچھے حکمران نظر آتے ہیں، اور نہ ہی اچھے والدین نظر آتے ہیں جو بچوں کی تربیت کر سکے، بلکہ ہر جگہ پہ اس کا نام کیا ہے، پرائے لوگوں کے غیار کی سوچیں تسلط زدہ نظر آتی ہیں، تسلط پنجے گاڑے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور یوں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی یوتھیوں کا لیڈر پھر ایسے میں عالم اسلام کا لیڈر بنتا ہے اور پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے، کبھی کوئی سا بھی لیڈر خوشحالی کے خواب دکھا کے پاکستانیوں کو محرومیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسے میں بڑے بڑے دعوے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، عالمی اسلام کو ایک مرکزیت پہ جمع کرنے کی بجائے سعودی شہزادہ جو ہے وہ شہزادہ ولی ہے جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، صرف لوگوں کی خوشامدوں پہ لگا نظر آتا ہے، اور جو عالمی اسلام کا میں غیرت ایمانی کا پیغام ہے، ایمان کی حرارت ہے، جو مسلمانوں کی مرکزیت ہے، اور جو اسلام کا پیغام ہے، اس سے دوری نظر آتی ہے کہ یہ کیسا مسلم امہ کا لیڈر ہے، کیسا اسلام کا جہاں سے سرچشمہ پھوٹا اس کی حرارت سے بے خبر شخصیت کو بنا دیا گیا، اس عہدے پہ فائز کر دیا گیا جس کو اسلام کی تعلیمات کا بھی ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں، غیرت ایمانی کا بھی شعور نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی خود ساختہ زندگی میں اس قدر آگے نکل چکا ہوا ہے کہ اس میں اور خواہش نفس کا خود پوجنے والوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور ایسے میں بڑی اچھی بات ہے پاکستان نے اپنا موقف مضبوطی سے پیش کیا ہے کہ ہم عیسائی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم عیسائی کے جو غلط قسم کے عزائم ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور پرامن حل چاہتے ہیں اس مسئلے کا،
مگر ایسے بھی دلال قسم کے تجزیہ نظر آتی ہیں جو آگ لگانے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو زیادتی ہو رہی ہے. ایسے بھی دلال قسم کے تجزیہ نظر آتے ہیں جو کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کی خوشحالی کو تعبیر کر رہے ہوتی ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کس قدر ہم میں جہالت، کم عقلی اور شعور سے پرے ہم جا چکے ہوئے ہیں. ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم صرف ذاتی اور فرض وقتی فائدے کے لیے ہم قوموں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. ہم مسلمہ کی جو تقدیر ہے اس کو ہم پس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور جو اس کا نام کیا ہے مرد مومن کا جو کردار ہے ہم اس سے پرے جانے جاتے ہیں. یہ ہمارے نظریات میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے وجہ یہی ہے کہ ہمارے کردار میں پختگی نہیں ہے. ہمیں اپنی منزل کا تعین خود سے کرنا نہیں آتا. قائد اعظم محمد علی جناح نے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا. اس وقت بھی اسرائیل کو قائد اعظم نے کنڈیم کیا اور فلسطینیوں کے حق میں اس وقت بھی آواز اٹھائی جب پاکستان اپنی ابتدائی ایام میں آزادی کی جد و جہد میں مسلسل عمل پیرا تھا. تو دشمن کو خائف کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنے موقف پہ کس قدر کاربند ہے. اس میں اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے. پرامن طریقے سے پاکستان مان گیا. اگر آپ کے پاس قوت و طاقت ہے تو اس کا بھی جائز طریقہ اختیار کر کے آپ لوگوں کے ذہنیتوں کو بدل سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہی نہیں ہے. قائد اعظم نے بھی جب آزادی کی جنگ جاری تھی تو ہندو پاکستان حاصل کر لیا اور ان کو بتایا کہ آپ سب غلط ہو اور ہم اپنی جو ہمیں آزادی جینے کا حق ہے، ہمیں رہنے کا حق ہے، اپنے عقائد اور نظریات کے تحت زندگی گزارنے، جو آئین اسلام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. کوئی بھی ایسی طاقت جو ہمیں ہمارے نظریات سے، عقائد سے پرے کرے گی تو ہماری قوت ایمانی ان کے خلاف بات کرے گی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کا تو جذبہ ایمانی یہ ہوتا ہے کہ وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب انسان اللہ کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے تو اسے موت کا بھی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر آنکھیں باندھی ادھر تو اس دنیا میں تو پھر تکالیفیں ہی ہیں. چاہے جتنا مرضی خوشحال ہو اسے بھی تکلیفیں ہیں، اور جتنا مرضی انسان اس کا نام کیا ہے مشکلات کا شکار ہے وہ بھی اس کا نام کیا ہے اس کو بھی وہ بھی جو اپنی زندگی سے گزارے اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. مگر حق کی خاطر حق کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب جو ہے وہ بڑے میٹھے نظر آتے ہیں، کیونکہ جب فطرت جامع عشق لاتی ہے تو پھر آداب خدا گاہی غلاموں میں خود پیدا ہو جاتے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کے کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. تو لہذا حزب اللہ نے، حماس نے اور لبنان کے جنگجوؤں نے، اور اگرچہ ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے، مگر ابھی تک امت مسلمہ میں وہ اتحاد کا پلیٹ فارم پیدا نہیں ہوا جس کے تحت ان نقصانات کو کم سے کم کیا جائے فلسطینیوں کے، اور بھرپور طریقے سے یہودی لابی کو جو ہے اس کو جواب دیا جا سکے. ایک طرف ان کے جشن کی تیاریاں جاری تھیں، وہ جشن منا رہے تھے. کس طرح ہم ان کو انہی کے گھر میں اجنبی کر رہے ہیں، بے دخل کر رہے ہیں، ان کا اطمینان و سکون چھین رہے ہیں، کیونکہ ہم مکار ہیں، شاطر ہیں. ہمارا حریف مکار عیار جس نے پوری دنیا کا امن خطرے میں لگایا امریکہ موجود ہے. دوسری طرف رشیا کی طرف اگر آتے ہیں تو رشیا نے کیسے امریکہ کے دانت کھٹے کیے. یوکرین میں کھلا چیلنج دیا. یوکرین وہی جو امریکہ کو اتحادی بننے جا رہا تھا، اب امریکہ یوکرین کا دماغ سیٹ کیا اور امریکہ کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ یوکرین کی کھلے عام مدد کر سکے. امریکہ ایک کاغذی شیر ثابت ہوا کہ جو لوگوں کا اتحاد وقتی طور پہ غلط کام پہ اتحاد قائم کر کے کسی بھی مظلوم ملک پہ اپنی جانہ داری قائم کر لیتا ہے، مگر کوئی طاقتور اسٹیٹ سامنے آتی ہے تو وہ بیگی بنگلی کی طرف بھاگ جاتا ہے. افغانستان میں پسپائی کا ذکر ہو یا کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی جب اشتعال انگیزیاں آپس میں چپلشیں بڑھیں تو جب انہوں نے امریکہ پہ نے مداخلت کرنے کی کوشش کی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں، تو انہوں نے اپنے میزائل امریکہ پہ فٹ کر دیے. اور کوئی بھی اپنے سر پہ جنگ مسلط نہیں پسند کرتا کیونکہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے سے دور محاذ سوچتا ہے تاکہ اپنا آپ کو چدراہٹ بھی منوا لے اور اس کے شہری بھی محفوظ ہے، اس کے ملک میں بمباری نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ جنوبی کوریا شمالی کوریا کے معاملے میں اتنا جدت پسندانہ اور شدت پسندانہ رویہ اختیار نہ کر سکا. اس نے خاموشی اختیار کر لی جب میزائل امریکہ پہ فٹ ہو گئے. یہی نہیں ہے، یوکرین میں رشیا یوکرین میں امریکہ کو سر عام دعوت دے رہا ہے، آؤ تم مجھ سے بے معنی ہمدردیاں جتانا
پھر بے معنی ہمدردیاں جتا کے اگلے کا دین ایمان ختم کرنا، لوگوں کو اس کے عقائد و نظریات سے پرے کرنا، لوگوں میں من چاہیے آزادیوں کے تصورات پیدا کرنا، یہ یہودی لابی اور مغربی غیار کا ایک بڑا فتنہ والا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ان کی ایمان کی طاقتیں چھینتے ہوئے، جب ایمان کی طاقت چھین جائے گی تو ہم جو ہے وہ اپنا موقف بھی صحیح معنوں میں نہیں پیش کر سکیں، اوپر سے لالچ جب ہمیں ملے گی تو ہم منافقت اختیار کرتے ہیں، وقتی فائدے دیکھیں گے، مگر اس کو ہم حقیقت میں ہم اتنے ہی حصہ دار ہیں جتنا کہ امریکہ اور یہودی لابی فلسطینیوں کے پہ مظالم کی حصہ دار ہے، اور اقوام عالم کے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں جتنے کہ یہودی، جتنا کہ یہودی اگر ایک فلسطینی کو شہید کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کو گناہ ان کو مل رہا ہے جو ان کی خلاف مخالفت نہیں کرتے، ان کے جارحانہ عزائم کی۔ یہی حال کشمیر کے حوالے دیکھ لیں، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے تو روم اور ایران کی سلطنت فتح کی چند ظاہری اسباب سے، اور ان کی ایمان کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ ظاہری زندگی کو حیض تصور سمجھتے تھے۔ آج مسلمان اپنی پیسوں کی یاشیوں میں کھو گیا، اپنی مالی ظاہری اسباب کی طرف راغبت اختیار کر لی، اور موت سے وہ اس قدر ڈرتا ہے کہ انہوں نے احکام خداوندی کو اوپر سے کچھ ڈال دیا، انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے رائے فرار اختیار کر لی، اور رہ گئی رسم اذان روح بلالی رہی، اور نماز روزہ حج زکات باقی ہے، مسلمان کوئی باقی نہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں، تو یہ اقبال نے تو پہلے سے ہی بتا دیا کہ مسلمان میدان عمل سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہے، اور جب تک اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرے گا وہ پریکٹیکل جہاد نہیں کر سکتا۔ جہاد سے بھی پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن پہ آپ کی ہیبت طاری ہو، اور وہ ہیبت اس وقت طاری ہوتی ہے جب آپ غیور ہوتے ہیں، جب آپ میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، آپ اپنے موقف کو واضح طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ مگر جب آپ اپنا موقف بھی بیان نہیں کریں گے، اغیار کی لبرل سوچوں کو، اغیار کی فتنہ پرور فیشن انڈسٹری کو، اغیار کی فتنہ پرور جتنے بھی کام ہیں ان کو آپ اوکے کرتے جائیں گے، اور آپ اسلامی تعلیمات کو صرف عبادات کی حد تک محدود کر لیں گے، اور جو میدانی عمل کی باری ہے، چاہے وہ اس میں اچھا تاجر بننا، چاہے اس میں اچھا مبلغ بننا، چاہے اس میں اچھا حکمران بننا، چاہے اس میں کوئی اچھا کسی بھی شعبے میں منصف بننا، انصاف کرنے والا، عادلیہ میں بننا، کچھ نہیں آپ کو کرے تو پھر آپ حقیقی معنی میں شیطانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ میں اسلام کی تعلیمات کی کوئی چاہ نہیں ہے، کیونکہ جب میدان عمل کی باری آتی ہے تو آپ کو زیرو مارک ملتے ہیں، اور جب آپ کی بطونی باتوں سے آپ ایسے سمجھتے ہیں جیسے آپ فرشتوں سے بھی بڑھ کر، جیسے نعوذ باللہ آپ نے تو پوری دنیا کے فاتح عالم ہے، تو ایسے میں خوش فہمیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر ہم بدستور خدا کی بارگاہ سے دور ہیں۔ اور اب جیسے حالات پیش ہو رہے ہیں، جیسے حالات بننے جا رہے ہیں، ابھی امریکہ جنگی بیڑا اپنا بھیجنے جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اب کیونکہ حریف جو ہے وہ کمزور ہے تو امریکہ بڑا طرفدار بن رہا ہے یہودیوں کو، اور یہودیوں نے جیسے امریکیوں کو اور عیسائیوں کو خراب کیا، اور کیسے اپنا وہ ایجنڈا کہ جو یہودی بھی پوری دنیا میں حکومت کے خواہاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہوا، جبکہ وہ خدا کی ایک بھی نہیں مانتے، سچ بھی نہیں بولتے، اور نہ انہوں نے اپنے مذہب سے انحراف کیا جب اسلام سچا مذہب آ گیا، اسلامی تعلیمات سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو بیسک انسانیت کی بنیاد پہ وہ جو مبنی اصول ہیں اس پہ بھی وہ پورا نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ وعدے جو منسوخ خدا نے کر دیے، قرآن کی آیت بھی منسوخ کر دی جاتی تھی پہلے زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، مگر اب تو قرآن مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، اور نبوت کا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب ایسے میں نہ تو کوئی مذہب سچا تصور کیا جائے گا، ایسے میں نہ کوئی کسی کا ذاتی نظریہ اور عقائد تصور صحیح کیے جائیں گے، بلکہ صرف اور صرف اگر ہمیں کسی چیز نے ہمیں ہمارے منہ میں اگر لگامی ہے اور ہمیں ہانکا جائے گا تو وہ وہی ہوگا، قرآن و احادیث اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اور اس چیز سے ہی ہم میدان عمل میں خود کو دیکھیں گے۔ اور دشمن ارطغرل غازی کے ڈرامے میں کتنا اچھا ارطغرل غازی نے بیان دیا کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ نعمت ہوتا ہے، کیونکہ دشمن کی وجہ سے امت مسلموں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ 3-4 بر اعظموں میں سلطنت عثمانیہ پھیل گئی، اور کس قدر اس نے جفا کش و محنت اور مشکلات حالات میں اسلامی سلطنت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے، وہ بھی لازوال قربانی کے بعد یہاں سے وگرنہ دیکھا جائے تو اسے تو لوگ چرواہا کہتے تھے، اس کا والد سردار تھا، جب اس نے سرداری کس مشکل مراحل سے بھائیوں سے حاصل کی، اور کس طرح اس نے بھی امت مسلمہ کے لیے کمر کسی، اور وہ کہتا تھا کہ ہمارا آسمان جو ہے وہ ہمارے سر پہ سایہ فکر رہے، اور پوری زمین ہمارا بچھونا ہو، وہ بھی پوری دنیا میں حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔
مگر اس کے عزائم، اس کی محنتوں، اس کی محنتوں کا، اور ابن العربی نے کس قدر اس کا نام کیا اردو غازی کی حمایت کی، اور اردو غازی کو جس طرح قتل و غارت کرنے کے منصوبے بنائے گئے، اردو غازی کو کتنی دفعہ زہر دیا گیا، اردو غازی کو کس قدر نا خطرات سے پر مہموں میں بھیجا گیا، اور وہ وہاں پہ ہر وقت وہ موت کی گوشت سے نکل کے واپس آیا، اور وہ خالی دعووں کا یوٹرن والا لیڈر نہیں تھا، منافقت والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا کا لیڈر تھا، بلکہ وہ حقیقی معنوں میں عالم اسلام کا ریپریزنٹر تھا، اور اس کو وہ اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے بھی ہر مارچ پہ جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا نام کیا ہے، اس کے نزدیک اس کا جو مقصد ہے وہ اس کی زندگی سے بڑا تھا، اور مقصد یہی ہے کہ پروانے کی طرح شمع توحید کے گرد اپنے آپ کو جلا لینا اور بتا دینا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مگر افسوس جب ہم میں ظاہر دین ہو جائیں گے، اپنے خواہشات نفس کا شکار ہو جائیں گے، اور جب ہم اغیار کے تصورات کو اپنائیں گے، اپنی تربیت بھی ہماری نہیں رہے گی، ہمارے میں غیر کی ایمانی ختم ہو جائے گی، تو پھر یوں ہی ہم غیروں کے اس کا نام کیا نظریات کو ترجمان ہوں گے، اور اسی سے اپنی زندگی میں وہ خوشیاں محسوس کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جذبات سے ہٹ کے ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ ابھی حماس، حزب اللہ اور لبنان کے علاقوں میں بھی انہوں نے قبضہ کیا، لبنان کے جنگجو بھی آ چکے ہوئے ہیں، وقتی طور پہ بہت اچھے طور پہ دیکھا جائے تو کامیابی مل رہی ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہے مرتد ہیں، کافر ہیں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور وہ زندگی بھی ان کی تباہ ہوئی اور آخرت بھی ان کی زندگی بھی انمول ہوئی، کیونکہ انہوں نے حق پہ ڈٹے رہے، اور مرنے کے بعد بھی شہادت کا جذبہ اور شہید ہو گئے۔ اور زندگی کو موت تو ہر کسی کو آنی ہے، ہر ایک کو ایک دفعہ ہی آنی ہے، بار بار موتیں تو کسی پہ مسلط بھی نہیں ہونی، مگر دائمی زندگی کسی کسی کو میسر ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اگر امت مسلمہ اکٹھی نہ ہوئی، ابھی ان کے ولی عہد جو تھا سعودی عرب کا، اس کے ایران کے سفارتی تعلقات چل رہے تھے، ابھی جو ہے وہ فلسطین کے وزیر اعظم سے بھی ان کی باتیں چل رہی تھیں، تو ایسے میں یہ کیا انہونے میں ہو گیا، کیا باتیں ہوئی کہ، اور کی وجوہات کیا تھی، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس ون، کہ ہر عرب مسلمان جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اب کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا، یہی نہیں، یوتھیوں کی حکومت کے دوران جب تھا وہ خیالی پلاؤ والی حکومت، اس میں سننے میں یہی آیا تھا، جس کو فضل الرحمان یہودیوں کا جھنڈ کہتا ہے، اور جس کے بچے یہودیوں کی نرسریوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، اس دور میں پہ لینڈ کیا، اور یہ خبر بھی والعالم یہ سچی ہے جو کہ، مگر کشمیر کی آزادی پہ کس قدر خاموشی اختیار کر لی گئی، کس قدر ایک تقریر سے کشمیر آزاد ہونا تھا، جب اپنی حکومت گئی تو سب غلط ہو گئے، اور جب کشمیر پہ قبضہ ہوا تو اس کی زبان صرف ایک تقریر تک محدود تھی، ایک تقریر سے کشمیر آزاد ہوگا، اور جب ڈاکٹرز کی ٹیم کشمیر میں، جموں کشمیر میں جا رہی تھی، تو اس نے اس کو غدار قرار دے دیا، اور کہا کہ جو کشمیر میں جائے گا تو وہ غدار ہوگا، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس مسئلے کو ٹیکل کریں گے، جبکہ یہ خود ہی امریکہ میں سب کچھ بیچ کھاچ کے آ گیا، اور خود فتنہ پرور انسان، جس کے کردار میں سچائی نہیں ہے، بہادری بھی نہیں ہے، ڈرتا ہے مجھے کوئی نہ مار دے، یہ کر دے، وہ خانہ جنگی لگانا چاہتا ہے، کبھی پاکستان کے توڑنے کی باتیں، کبھی کشمیر کے توڑنے کی باتیں۔ آج جو دلال قسم کے تجزیہ نگار ہیں اس کی حمایتوں میں اس لیے بولتے ہیں کہ یہودیوں کی فنڈنگ بہت ہوئی ہے، اس کا نام کیا ہے، غلط قسم کی فنڈنگ بہت ہوئی ہے، ان کے منہ میں پیسہ ٹھونسنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ تو لہٰذا اب بہت سو کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں جو ریاست کے خلاف بولتی ہیں، اور ایسی زبانوں کو کاٹ دینا چاہیے، ایسے جسموں کو ساری زندگی قید میں ڈال دینا چاہیے جو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، جو پاکستان کی قوم کو محرومیاں دیتے ہیں، جو شہداء کے خون کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پاکستان کے بننے کے نئی نسب العین سے انحراف کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اپنی قیمت وصول کرتا ہے اور اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، حقیقت میں وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان اگر اب سٹینڈ لے رہتا ہے، اور ہم اس نظریے سے نکل آتے ہیں کہ امریکہ کی ہمارے مفادات جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں تو سٹینڈ لینا ہے کہ عالم اسلام کے حوالے سے کہ عالم اسلام کی ضروریات اور ترجیحات کیا ہیں، ہماری ضروریات اور ترجیحات کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا کشمیر نہیں ہے، ہماری ترجیحات کیا فلسطین نہیں ہے، اور اگر پاکستان سٹینڈ لے لیتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب پاکستان کے اس کا نام کیا ہے مطابق فیصلے ہوں گے، اور یہی نہیں ہے، جب تمام مسلم
اقوام عالم میں جتنے بھی مسلمان حکمران ممالک ہیں ان کی ہو سکتا ہے پاکستان کو کیا مضبوط طریقے سے اپنا موقع بیان کرے گا، کیونکہ تمام کسی میں بھی دم خم نہیں ہے کہ وہ عالمی اسلام کی قیادت کر سکے۔ بڑی اچھی بات ہے، مریم نواز کی طرف سے بڑا اچھا اسٹرانگ میسج گیا، اس کا نام کیا ہے، فلسطین کی حمایت کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، ترجمان پاکستان کی خارجہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، مگر ہمیں اپنے موقف میں مزید مضبوطی پیدا کرنی ہوگی تاکہ کوئی بھی ایسی لابی خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ہمیں کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب ہمیں ایک ایسا محاذ قائم کرنا چاہیے جہاں پہ ایک طرف عالم اسلام کے اوپر چمبلان ہو اور دوسری طرف طاغوتی طاقتیں ہوں، اور وہ طاغوتی طاقتیں اپنے آپ کو ہیل تصور کریں، یوں اسلام کی شمع سے جگ روشن ہو سکتا ہے، اور یوں اس کا نام کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ حق پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور جتنے بھی یہ اندرونی خلفشار ہیں، جتنی بھی لبرل سوچیں ہیں، جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی بھی اندرونی لڑائیاں ہیں، وہ آٹومیٹک سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اب میدان عمل میں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور اب پاکستان وہ ریاست نہیں ہے، بلکہ پاکستان اب ایک عظیم مقصدیت کے تحت، وہی مقصدیت جو علامہ اقبال اور قائدین کا بھی تھا، اس کے مطابق فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ اگرچہ اب دیکھیں کتنے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تو بجلی چوریاں ہو رہی تھیں، کسی کو فکر نہیں، ابھی تک اداروں میں جیسے مختلف ادارے ہیں، واردہ ملازمین ہیں، ان کو بجلی مفت ختم نہیں کی گئی، ایون پولیس کو بجلی مفت مل رہی ہے، تو واٹ از دس؟ تو یہ بوجھ عام غریب پہ آ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب کسی کو دبانا اتنا ہی چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہی فلسطین کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی پاکستانی عوام اگر بعض کا بلوں کے خلاف نکلی اور یہ وہ ابھی دیکھنے میں اور لاٹھی چارج ہوا، تو وہ بھی بات ہے کہ ہم دوسروں کے بل کیوں ادا کریں؟ تو لہٰذا بجلی مہنگی ہوتی ہے، مگر یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے بل ادا کریں، اور یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو بجلی چوروں کو پکڑیں، جو مفت میں بجلی رہے ہیں ان کو پکڑیں۔ یہی اب سخت سے سخت فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی، اور یہی نہیں ہے ہمیں وہ خیالی پلاؤ، اور میں تو کہتا ہوں الیکشن ہونے نہیں چاہیے 2-3 سال۔ ابھی پاکستان میں جو ڈس آرڈر چل رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کا، اور جس قدر ریاست کو کمزور کر دیا گیا ہے ان سیاستدانوں نے، اس وجہ سے اگر 62-63 لگے تو کوئی اہل نہیں ہوتا الیکشن لڑنے کا، تو لہٰذا یہ خیالی پلاؤ سے ابھی نکلنا چاہیے کہ الیکشن کے ذریعے ہی پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے گی اور لوگوں کو حقوق ملیں گے، بلکہ جمہوریت وہی ہے کہ خود بھی کھاؤ تو دوسرے نہیں کھاؤ، سیاستدان کوئی آ جائے گا، تجزیہ نگاروں کا منہ بند ہوگا، ان کو پیسے ملیں گے، فنڈنگ ملیں گی کمرشل کی صورت میں، ویسے پیسے ملیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے حق میں بولے ہیں، ان کے پیسہ کھلائیں گی، اور یہ تجزیہ نگار کی چیزیں کریں گے، اور یہ وہ ادارے والے بھی کہیں گے چلو اداروں میں بیٹھے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو بھی بڑی بڑی پروموشن ملتی رہے گی، کام کو خوش کریں نہیں، تو یہ کیا ہے جی بیوروکریٹس کام نہیں کرتے، لہٰذا ان کو خوش کرنا ہے، ہمارے حکومت نہ چل جائے، یہ چیزیں بھی تو اس طرح ختم ہو، اور ایک حقیقی معنوں میں ابھی پہلے اداروں کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، پھر ہی ہمیں الیکشن چل جانا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہے نا بہت سارے مرائل، اور کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جس کی الیکشن کمپین ہو، چل رہی ہو، صحیح معنوں میں کسی کی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں ہوں، 90 دن میں الیکشن کرانے کا ایسے ہی یہی مطلب ہے کہ پھر سال بعد اسی الیکشن کرانے ہیں، 6 مہینے بعد الیکشن کرانے کسی نے قبول بھی نہیں کرنے، تو لہٰذا ابھی پاکستان کی ریاست جو ابھی بیسک بنیادیں ٹھیک ہو رہی ہیں، مزید اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ہمیں اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے فلسطین کے حوالے سے، اور تمام عالمی اسلام کو، پاکستان کو اس طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں ہمدردی ثابت کریں۔ اب اس ہمدردی ثابت کرنے کا وقت آ چکا ہوا ہے کہ ہم فلسطین عوام کی مدد کریں، تاکہ یہ ہمارا کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے، جہاں پہ لاکھوں بے گناہ جانیں قربان کی گئی ہیں، اس کے حل کی طرف جایا جائے، اور جب ہم میدان عمل میں اتریں گے تو ایمان کی حرارتیں ہمیں خود بخود بڑھیں گی، اور جو ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور جتنی بھی لبرل سوچیں ہیں، غلط قسم کے نظریات ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب قوم میں مقصدیت پروان چڑھ جاتی ہے تو پھر قومیں بہت مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر یہ جو چھوٹی موٹی ہماری کبھی آدھی روٹی کھائی ہے تو اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور جو سیاستدان لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں ان کو بھی اب ذہن میں ہوگا کہ ہمیں ایک بڑے محاذ پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی بھی خرچوں کو کم کرنا ہے، اور ہم نے ایک اعلیٰ قوم بننا ہے، پھر ہر چیز، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا اس کو وہ فارغ شد، تو لہٰذا یہ چیزیں، اور اگر ہم یہی دیکھتے رہیں جی ہماری زندگیاں بڑھتی جائیں، یہ وقت جنگ کو ٹالا جائے، تو آہستہ آہستہ امریکہ بہت سارے ممالک نکل گیا ہے، عراق کا دیکھ لیں، آپ کے سامنے کیا حال ہوا، فلسطین کا کیا، اور ہر جگہ پہ فتنہ فساد امریکہ کا پھیلایا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی رشیا اپنی طاقت پہ جو ہے وہ بڑا مغرور نظر آتا تھا، تو اس سے ابتدا ہوئی جنگوں کی، تو کبھی اس کا نام کیا ہے، اس کی مداخلت شروع ہوتی ہے، تو کبھی امریکہ نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر غلط قسم کے نظریات پھیلاتا ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج تو نعوذ باللہ
اس قسم کی غلط قسم کی باتیں سننے میں نظر آتی ہیں کہ اس قدر غلط قسم کے تجزیہ نگار ہیں اور اتنی بڑی آزادیاں ان کو کیسے مل چکی ہوئی ہیں کہ اتنی غلط باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور کھلے عام غلط انسانوں کی سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. اور دوسری طرف کسی ایک وہ جاہل قسم کا وہ ہارون رشید غالباً وہ گنجا سا بابا وہ کہہ رہا تھا جی چیئرمین پی ٹی آئی ہوتا تو کم سے کم مال لوٹ پہ دھرنا تو دیتا فلسطینیوں کے وجہ سے. اور میرے سالے تو یہ دیکھ کشمیر پہ قبضہ ہو گیا 3 سال اس کی حکومت میں, امریکہ لکھ کے دے آیا, اس نے تو کشمیر کے لیے کچھ کر نہیں سکا. تو خالی تقریر سے کشمیر آزاد ہونا تھا, تو یہ کون سے دھرنے سے فلسطین کو آزادی مل جانی ہے. اب تو پریکٹیکلی عمل کی ضرورت ہے, ہمیں لاحل عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس فلسطین کے حوالے سے فنڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تمام اسلامی ممالک کو اس فلسطین کے حوالے سے فلسطینی عوام کے حوالے سے فنڈنگ کریں, ان کو سپورٹ کریں, تاکہ یہ امریکہ نے جیسے ابھی ان کو اسرائیلیوں کی سپورٹ کر دی, ان کو مدد کے لیے کہہ دیا. لہذا ہمیں اب وہ تعلقات ختم کرنے ہوں گے جو خدا کی بارگاہ سے ہمیں دور لے جائیں. ہمیں وہ تعلقات ختم کرنے ہوں گے جو ہمارے جو پاکستان کی بنیاد ہے, اساس ہے, اس سے پہ اس کا نام کیا ہے, پرے لے جائیں. کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کا استحکام چاہنا ہے تو پھر ہمیں اپنے ہی آباء و اجداد کے نظریات افکار کو اپنانا ہوگا, اور پھر اسی ذریعے سے پاکستان کی منزل کا نشان ملے گا. ورنہ یہ سیاستدان بھی لوٹ کے کھاتے رہیں گے, ادارے کمزور سے کمزور ہوتے رہیں گے, اور جہاں تک تعلق ہے عالمی سطح پہ اپنا فخر سے سر بلند کرنے کا, اور وہ بھی ہم نہیں کر پائیں گے. اور قوم میں بے دستور مایوسیاں پروان چڑھیں گی, گھٹن پیدا ہوگا, ڈپریشن پیدا ہوگا, اور ہو سکتا ہے پھر ایسے ہی کوئی غلط قسم کا لیڈر کوئی آئے, اور وہ جیسے یوتھیوں کا لیڈر تھا, وہ کوئی انصاف, پھر قوم اس قدر ڈپریس ہے کہ کوئی انصاف کا نام لیتا ہے, وہ خود جھوٹا ہے بولنے والا, خود سچ نہیں بول سکتا, انصاف خود سے نہیں کر سکتا, اس کی باتوں میں آگے گانی کٹ پڑتی ہے. پھر کوئی اس قدر کوئی خوشحالی کے باغ اور نہ روٹی پہ اس کا نام کیا ہے مارنے منانے پہ قوم چل پڑتی ہے. کوئی پلیٹ فارم کسی کو گالیاں نکالنے کا دے تو وہ گالیاں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یعنی ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں اور ڈپریشن گھٹنے کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ کسی کی آواز کے پیچھے بھی ہم بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر افسوس کہ جو فہم, شعور, ادراک علامہ محمد اقبال کی فکر نے دیا وہ بھی ختم ہو گیا. ملا نے جب دین بیچنا شروع ہو گیا تو اس کو بھی گالی کلچر کا پروان چڑھ گیا, اس نے سیاستدانوں میں گالی کلچر پروان چڑھ گیا. اور جو ہر جگہ پہ لڑائیاں, کبھی مسجد کے نام پہ لڑائیاں, کبھی سیاست اور جمہوریت کے نام پہ لڑائیاں, اور لڑائیاں ہی ہیں, کبھی گلی محلے کے نام پہ لڑائیاں, اور جو ہمارا مقصد یہ تھا, جو ہمارا مشن تھا, ہم اسے انحراف کر رہے ہیں. تو افسوس ہے ہم انحراف کرتے ہی رہیں گے اگر ہم اپنی نیشتیں ٹھیک نہیں کریں گے. ہم انحراف کرتے ہی رہیں گے اگر ہماری تربیت نہیں کی جائے گی. ہم انحراف کرتے ہی رہیں گے اگر ہم میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم منافقت کا لبادہ اڑیں گے, زندگی کا رنگ بدلیں گے, منٹ میں یو ٹرن لیں گے, تو ہم یقیناً اخلاقی پستی کا بھی شکار ہو جائیں گے اور بے معنی سے افسانے تراشیں گے. ایسے میں ہم پھر میڈیا والے ڈھونڈیں گے, ضمیر فروش دلال قسم کے تجزیہ نگار, جن کے منہ میں پیسے ٹھونس کے اپنے لیے چرچا کروائیں اور جاہل قسم کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور اپنے موقف پہ قائم رہنے کے لیے ان کو مدعو کیا جائے. مگر جو ایک حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو جو ایک کردار ہے وہ نظر آئے. تو لہٰذا میرے وہ دکھ ہو رہا ہے کہ کس قدر اغیار جو ہیں وہ فلسطینیوں سے ان کے حقوق چھینتے ہیں, کس قدر ان کی زندگیاں جھیرن کرتے ہیں, تو وہ کس قدر خوف و ہراس میں زندگی اس کا نام کیا ہے گزار رہے ہیں. اسلام نے تو غیر مسلموں کو تحفظ دیا, آج مسلمان کو تحفظ دینے کے لیے, ایمان کی روشنی بڑھانے کے لیے کوئی ایسا مسلم موجود نہیں ہے جو ان کو تحفظ دے سکے اور کہے کہ کسی کی کیا مجال کہ تمہاری طرف کوئی آنکھ ہٹا کے دیکھے. اب مردان غازی اور مرد مومن کا ایمان زندہ ہے. مگر افسوس یہاں پہ تو مکاریوں اور یاریاں اس قدر ہو چکی ہوئی ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ کہیں ہم اگر اپنے ضمیر کی آواز بلند نہیں کریں گے, اپنی ایمان کی روشنی سے چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے, تو ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. کیونکہ ایمان کی سب سے کم ترین جو حالت یہی ہے کہ ہم دل میں برا جانیں یا زبان سے برا کہہ دیں یا ہاتھ سے کسی کو اس کی برائی سے روکیں, اس کے ظلم سے لوگوں کو بچائیں. تو لہٰذا جہالت کے اندھیرے دور کرنے ہوں گے ہمت اور طاقت اور ویژن کے ساتھ, اور جتنے بھی فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی فتنہ پروری دور کرنی ہوگی, نہ صرف خالی پلاؤ کی حد تک کہ ہمیں پریکٹیکلی عمل کر کے دکھانا ہوگا تاکہ کوئی بھی اناڑی جاہل قسم کا انسان کسی بھی ایسے عہدے کی ڈیمانڈ نہ کرے جو اس کی شاید شان نہیں, بلکہ وہ احمقوں کی جنگل میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خود ساختہ دعوے تو کرے مگر اسے اس قدر وہ پلیٹ فارم مہیا نہ دیے جائے جس سے قوموں کی زندگیاں جینے ہوئے.
قوم میں جہالت پروان چڑھ جائے، قوم میں جو ہے وہ مقصدیت سے ہٹ جائیں اور بے معنی داموں سے اور گالیوں سے سمجھے کہ وہ عالم اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اور ان گالیوں سے عالم اسلام بھی آزاد ہو جائے گا اور ان کو خوشحالی بھی ملے گی۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ خالی دعوے کرتے رہیں۔ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، اس کو پہلے اپنی 6 فٹ 5 فٹ کے قد پہ آزمائیں، پھر آپ کو میں قوت ایمانی پیدا ہوگی، پھر آپ کو برائی کو برا سمجھیں گے اور اچھائی پہ لبیک کہیں گے اور اچھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور یوں آپ کے عشق کی تکمیل ہو جائے گی کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جب آپ ظاہر بین ہوں گے تو اپنے مفاظت سوچیں گے اور آپ کو موت سے بھی اس قدر خوف ہوگا کہ آپ کو خضر ڈھونڈیں گے کہ آپ آب حیات پی لیں اور ساری زندگی جی لیں اور آپ کی زندگی میں خواہشیں ہوں، مگر یہ زندگی تو ایک دن گزر جائے گی۔ مگر ہماری جو بد کرداریوں، نحوستوں اور غلط عقائد و نظریات اور کی جو خود ساختہ نظریات کے تحت گزاری ہوئی زندگی ہے وہ ہمارے لیے نہایت ہی شرمندگی کا باعث بنے گی اور ہمارے لیے نہایت ہی عذاب کا باعث بنے گی، کیونکہ ہم خدا کے احکامات کے خلاف جاتے ہوئے ہم شریعت کو بھی بدلیں، خدا کے احکامات کو جب بدل کے ہم کہتے ہیں خدا ہمیں بخش دے گا، یعنی کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی بجائے خدا کو اپنی مرضی کے تحت چلانا چاہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ مولوی نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں۔ سیاستدان توبہ کر دیں ملکوں کو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ رب بخش دے گا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا رہے، رشوت لینے والا رشوت لیتا رہے، بد کردار رہے، رب بخش دے گا۔ تو جو مثالی کردار تھا، جو ایک ایک برائیوں سے ہی قوموں کو تباہی کے جو داستان قرآن میں رقم کی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا مفہوم کون سمجھائے گا؟ اور مرد مومن کا کردار ہے کیا ہے وہ کون سمجھائے گا؟ مسلم حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، علماء دین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا مفہوم کیا سمجھائے گا؟ انصاف کے منصب پہ بیٹھنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ مفہوم کون سمجھائے گا؟ اب سب نے ہی جہالت کی اگر زندگی گزارنی ہے اس لیے کہ ہم شیطانی لبادہ اوڑھ کے کہیں کہ جو مرضی کریں رب بخش دے گا، تو پھر ایسی تبلیغ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اس کو سنوں، ایسی تبلیغ اور ویژن سے بھی میں کوسوں دور بھاگتا ہوں، کیونکہ میری جو ہدایت کے چشمے میری ایمان کی روشنی سے پھوٹتے ہیں، اور میں اپنے دل میں ایمان کی حرارت محسوس کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے بات کرتا ہوں۔ میں عقل سے بات کرنے کی بجائے دل کی سنتا ہوں، کیونکہ دل پہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تجلیات کی بارش ہوتی ہے، ہم اسی کے تحت ہی زندگی کا اثر رنگ ڈھونڈتے ہیں، اور اسی سے ہمارے میں جذب و مستی پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے ہماری زندگی میں بہار ہے، کیونکہ جو ہم نے حقیقت میں یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، درد دل سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں، اور خوشی تو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، وہ منزل سے پرے کر دیتی ہے، جبکہ مسلمان کے لیے تو میدان عمل اس قدر زیادہ ہے کہ مسلمان تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مقصدیت سے پرے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو پوری دنیا میں اس نے تو ایمان کی روشنیاں بانٹ لی ہیں، پوری دنیا میں اطمینان و یقین کی دولتیں بانٹ لی ہیں، پوری دنیا میں ہی اس نے وہ جو خرابیاں اس کو مظالم کو ختم کر دی، وہاں پہ ایک حقیقی معاشرہ تشکیل دینا ہے، کیونکہ مرد مومن کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اپنے ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے میں جو خالی دعوے دار ہیں، کوئی مذہبی حوالے سے انتہا پسند دعوے دار، کوئی سیاسی حوالے سے انتہا پسند دعوے دار، ہم اس سے دور رہتے ہوئے حقائق کا ادراک کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں صلاحیتیں نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں ایسے ہی کسی نہ کسی جعلی دعوے دار کے پیچھے بھاگ کے اپنا ایمان بھی ختم کرتے ہیں اور اپنی بھی توہین کرواتے ہیں جب وہ جھوٹی شخصیات انجام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں حقیقی معنوں میں سچائی پہ کار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔